أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا کہ جب حضرت مریم کے پاکیزہ اخلاق دیکھے اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد اور نصرت کا اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بے وقت کے پھل بھی ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کاش کہ میرے لیے بھی ایک اللہ کی طرف سے نیک اور صالح بچہ عطا ہو جائے. تو جو اللہ بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کے یہاں ان کی دعا قبول ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بشارت دینے کے لیے بھیجا. تو فرشتہ ان کے پاس کس حالت میں آیا اور اس نے کیا پیغام دیا، کیسے پاکیزہ بیٹے کی بشارت دی. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف سے اس پر کیا رد عمل ہوا، ان ساری چیزوں کو ابھی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے فنادتہ الملائکہ. نادا کہتے ہیں آواز دینا، ملائکہ فرشتے کو کہتے ہیں. فرشتے نے ان کو پکارا وہو قائم، جبکہ وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھ، یعنی وہ کھڑے ہو کر محراب کا مطلب ان کے لیے نماز پڑھنے کی ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں پر وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں بنی اسرائیل کے معزز اور موقر ترین شخصیتوں میں وہ شامل تھے، بلکہ دینی اعتبار سے سب سے بڑے پیشوا تھے، نبی بھی تھے اللہ کے اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے مذہبی پیشوا ان کو سمجھا جاتا تھا. تو جب وہ اپنے محراب میں جو مخصوص جگہ ہوتی تھی، جیسے کہ کل بھی بتایا تھا، مخصوص لوگوں کے لیے نماز وغیرہ کے لیے جگہ بنائی جاتی تھی، وہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو فرشتے نے ان کو آواز دی اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. بشر یبشر، بشارت دینے کو کہتے ہیں کہ اللہ یحییٰ کی آپ کو بشارت دیتے ہیں، یعنی ایک بچے کی آپ کو خوشخبری سناتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلمے کی تصدیق کرے گا. اب اللہ کا کلمہ کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام لوگوں کی طرح مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے. اللہ نے کہا کن ہو جا،
تو اللہ کے حکم سے وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے۔ تو کلمہ بول کو کہتے ہیں، لفظ کو کہتے ہیں، جملے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک جملہ تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں وجود میں آئے تھے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ہم عمر تھے، تھوڑا سا فرق تھا اور دوست بھی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سب سے پہلے حضرت یحییٰ نے کی تھی، تو اس لیے کہا کہ اللہ کے کلمے کی وہ تصدیق کریں گے۔ وہ سیداً، اور وہ سید ہوں گے۔ سید کا مطلب پیشوا، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جس کے لوگ پیروی کرتے ہیں، جس کی بات لوگ مانتے ہیں۔ اپنے زمانے کے وہ سید ہوں گے، مطاع ہوں گے، قائد ہوں گے، امام ہوں گے، پیشوا ہوں گے، جن کے پیچھے لوگ چلیں گے۔ وَحَصُورًا، اور خواہشات نفسانی سے پاک ہوں گے۔ حسرہ کہتے ہیں روکنے کو، یعنی اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے ہوں گے۔ تو اسی لیے جو شادی نہیں کرتے ان کو بھی حسور کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی، اس لیے کہ ان کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول تھا کہ شادی کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو اس لیے وہ حسوراً، ان کی تیسری جو صفت بتائی، وہ حسور ہوں گے، اپنی خواہشات پر پوری طرح سے کنٹرول رکھنے والے ہوں گے، اور بے حیائی سے، بیہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہوں گے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے، اچھے لوگوں کی نسل سے ہوں گے۔ تو بہرحال حضرت زکریا کو خوشخبری دی ایک بچے کی، جن کی چار صفات یہاں پر بیان کی گئی کہ ایک تو اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، دوسرے وہ پیشوا ہوں گے، محترم ہوں گے، امام ہوں گے، تیسرے وہ بے حیائی کی چیزوں سے، بیجا خواہش نفس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور چوتھے وہ اللہ کے نبی بھی ہوں گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کی قدرت سے ان کو انکار نہیں تھا، چونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 100 سال سے ان کی عمر تجاوز کر چکی تھی، 100 سال سے آگے بڑھ چکے تھے، اور ان کی اہلیہ کی عمر بھی 90 سال سے تجاوز کر چکے تھے، تو بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی والدہ کے سلسلے میں مشہور تھا کہ وہ بانجھ ہو چکی ہیں، اب ان کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس لیے جب خوشخبری سنی تو خوشی کے مارے پوچھا، قال ربی انا یکون لی غلام، اپنی صحت، اپنی عمر اور اپنی بیوی کے بانجھپنے کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، انا میں کیسے، غلام بچہ، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، کبر کہتے ہیں بڑھاپے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بچہ جننے کی صلاحیت اس کی ختم ہو چکی ہے، بوڑھیا ہے، وہ کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا، قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، کہا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، جیسے مریم کو بے موسم کے پھل دیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ تو پھر پوچھا، قال رب اجعل لی آیہ، آیت نشانی کو کہتے ہیں، کہا کہ پروردگار ایک نشانی میرے لیے بتلا دیجیے جس سے میں سمجھ جاؤں کہ میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے اور اب بچے کی امید ہو رہی ہے، تو کوئی نشانی مجھے بتائیے۔ قال آیتک، کہا کہ تمہاری نشانی ہے اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر پاؤ گے۔ 3 دن تک، رمز کہتے ہیں اشارہ، آنکھوں کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ یا زبان کا اشارہ، تو 3 دن تک سوائے اشارے کے لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، نارمل حالت میں بات نہیں کر پائیں گے۔ یہ نشانی ہوگی کہ اب آپ کی بیوی امید سے ہو گئی ہے۔
تو آپ کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، آپ کو اپنے پروردگار کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت اور اتنی بڑی نعمت آپ کو حاصل ہونے والی ہے۔ تو اس لیے جب امید پیدا ہو جائے پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، عشی کہتے ہیں شام کا وقت، ابکار کہتے ہیں صبح کا وقت، یعنی صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہنا ہے، اللہ کے شکر میں اللہ کے ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت آ جائے تو ہمیں اللہ کے شکر میں اضافہ کرنا چاہیے، تسبیح میں اضافہ کرنا چاہیے، ذکر و اذکار میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبیوں کا شیوا بھی ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے بتلا دیا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز کسی کے لیے کوئی بڑی نہیں ہے، جب چاہے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کسی طرح سے بھی کروا سکتا ہے۔ دوسری چیز حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا جو بچہ ہوگا وہ نبی ہوگا۔ اور تیسری چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی وہ بھی کبھی کبھی اللہ کے فیصلے پر یقین ہونے کے باوجود، اس کی قدرت پر یقین ہونے کے باوجود اپنے ظاہری اسباب کو دیکھ کر اللہ سے سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کیسے ہوگا۔ چوتھی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے اس کے لیے نشانیاں متعین کر دیتے ہیں، جو کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جیسے کل بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کے لیے ان سب لوگوں کے حوالے سے، ان آیات کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔